ذرا آنکھیں بند کریں اور غور سے سنیں، یہ آواز کسی جانور کی نہیں، نہ کسی مشین کی، بلکہ زمین کے سینے میں دفن ایک راز کی ہے جو صدیوں سے باہر آنے کے لیے بے تاب ہے۔ ایک ایسی طاقت جو دو پہاڑوں کے بیچ ایک لوہے کی دیوار کے پیچھے قید ہے اور ہر روز اپنی قوت کے نشانات اس پر چھوڑتی ہے۔ ہم اپنے آرام دہ کمرے میں بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں، کہ ہمارے نیوکلیر ہتھیار ہمیں بچا لیں گے، مگر ہم بھول چکے ہیں کہ زمین کے کسی گوشے میں ایک ایسی مخلوق جاگ رہی ہے جس کی تعداد ان گنت ہے کہ اگر وہ آزاد ہو جائیں تو سمندر بھی ان کے سامنے کم پڑ جائے۔ ناظرین، یہ مخلوق کوئی جن، کوئی بھوت یا کوئی معمولی دشمن نہیں، یہ وہ قوم ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی اولاد میں سے ہے۔ چہروں کو ڈھانپے، چوڑی آنکھیں، سرخ بال اور ناقابل شکست طاقت کے مالک، اس وقت کی کوئی بھی فوج ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اللہ کی ہدایت سے انہیں دو پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے کی دیوار سے بند کیا۔ یہ دیوار آج بھی موجود ہے، مگر ہر روز وہ اس سے کھودتے ہیں، چاٹتے ہیں اور چراتے بھی ہیں، اتنی مہارت کے ساتھ کہ کبھی دیوار اتنی پتلی ہو جاتی ہے کہ دوسری طرف کی روشنی نظر آنے لگتی ہے، مگر رات ہوتے ہی اللہ کی قدرت سے دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ صدیوں سے جاری ہے اور ایک دن وہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ حضرت ذوالقرنین کی تعمیر کردہ یہ عظیم لوہے کی دیوار ٹوٹے گی اور یاجوج ماجوج آزاد ہو جائے گی۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ پہلا گروہ جب پانی سے گزرے گا تو سارا پانی پی جائے گا، اور آخری گروہ کہے گا کہ شاید یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ کوئی طاقت، کوئی میزائل، کوئی نیوکلیر ہتھیار انہیں نہیں روک سکے گا۔ انسان اور جانور سب ان کے سامنے بے بس ہوں گے۔ ان کا غرور اتنا بڑھے گا کہ وہ آسمان کی طرف تیر پھینکیں گے، اور اللہ ان تیر کو خون آلود واپس بھیج دے گا تاکہ وہ سمجھے کہ انہوں نے آسمان والوں کو بھی مارنے کی کوشش کی۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوہ طور پر پناہ لیں گے، اور زمین پر مسلمانوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں بہت کم ہوں گی۔ حالات ایسے ہوں گے کہ ایک بیل کا سر بھی 100 دینار کے برابر ہوگا۔ زمین پر یاجوج ماجوج کا حکومت ہوگا اور ہر جگہ خوف، بھوک اور موت کا راج ہوگا، مگر اللہ اپنی قدرت سے دکھائے گا کہ دنیا کو طاقت سے نہیں بلکہ حکمت اور معجزے سے چلایا جاتا ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے کیڑے کے ذریعے ان بے رحم انسانوں کو اندر سے ختم کر دے گا، اور ایک ہی رات میں سب مر جائیں گے۔ صبح جب مسلمان زمین دیکھیں گے تو ہر طرف لاشیں پڑی ہوں گی اور بدبو سے ہر جگہ بھری ہوگی۔ پھر اللہ ایسے پرندوں کی بھیڑ بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر پھینک دیں گے، اور بارش ایسے برسے گی جو زمین کو شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ یاجوج ماجوج کوئی کہانی نہیں بلکہ ایک آنے والی حقیقت ہے، اور حضرت ذوالقرنین کی دیوار آج بھی کہیں موجود ہے مگر کمزور ہو رہی ہے۔ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی زندگیوں میں الجھے ہوئے ہیں، مگر دیوار کے پار ایک ایسی مخلوق انتظار کر رہی ہے جو دنیا کا نقشہ بدل دے گی۔ سوال یہ نہیں کہ وہ کب آئے گی، بلکہ یہ ہے کہ جب آئیں گے تو ہم کس حال میں ہوں گے۔ کیا ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ ہم دجال اور یاجوج ماجوج کے فتنے کا مقابلہ کر سکیں؟ دوستو، زندگی بہت مختصر ہے اور وہ دیوار بہت کمزور ہے۔ یہ کہانی صرف خوف کے لیے نہیں بلکہ ہمارے ایمان کی آزمائش کے لیے ہے۔ سوچیں، سنیں اور تیار رہیں، کیونکہ وہ دن قریب ہے جب تاریخ کا سب سے خوفناک منظر سامنے آئے گا۔